ہم جانتے ہیں پاکستان میں مزارات اور خانقاہوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے. ہر علاقے میں، ہر گلی میں، محلے میں، ریجن کے اندر مزارات بھی موجود ہیں، سجادہ نشینان بھی ہیں، تصوف کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تصوف کی اصل روح کہیں ناپید ہوتی جا رہی تھی، اور اس تصوف نے رسومات کا رنگ اختیار کر لیا تھا. ان مقامات اور ان خانقاہوں پر جاتے تو پیچھے اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے قرآن و سنت کی کون سی روایت پوشیدہ ہے اس سے لوگ ناواقف تھے. یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے کئی ایسی دین سے باہر لے جانے والی حرکات میں بھی شریک ہو گئے اور شامل ہو گئے. تصوف کو اس حد تک دین سے جدا کر دیا گیا. اب کہنے کو وہ تصوف تھا، لیکن اس میں قرآن اور سنت کی روح نہیں تھی، صرف رسومات تھیں. ان کو صرف یہ یاد تھا ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ آج قرآن و سنت سے ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے. شیخ الاسلام نے اس دور میں اس رسمی اور رسومات پر مبنی تصوف کو چھوڑ کر عملی صالحیت اور عملی روحانیت کی تلقین فرمائی. یہ میں نے بڑی اہم ٹرم یوز کی ہے، عملی صالحیت اور عملی روحانیت. اس سے مراد کیا ہے کہ فلسفہ تصوف، تذکرہ کرامات اہل سنت کے ہاں وہ حصہ ہے، ہم مان رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیا، ان ابحاظ کو چھوڑ دیا. اقطاب کتنے ہوتے ہیں، ابدال کتنے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، روحانی نظام کیسے چلتا ہے، ان ابحاظ کو پیچھے چھوڑ دیا. اور عملی صالحیت کی آپ نے تعلیم دی. عملی صالحیت کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرو، اخلاص نیت اختیار کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرو، اپنے فرائض واجبات کو پورا کرو، جو تمہیں خدا نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اپنے عمل سے ہر ایسے عمل کو دور کر دو جو حرام اور مکروہ ہے، اور ہر ایسے عمل کو اپناؤ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. حلال روزی کی طرف آؤ، جھوٹ سے اجتناب کرو، اپنے اخلاق اتنے حسین کر لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام کہلانے لگو. شریعت کی پاسداری کرو، ایسا کام نہ کرو جو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے منافی ہو. بس وہیں پر اپنی حد باندھ لو جتنا تمہیں شریعت کہتی ہے، اس سے باہر مت جاؤ. ایسے کام نہ کرو جو شریعت کے منافی تصور ہونے لگ جائیں. اپنے دل کی نہ کرو، وہ کرو جو قرآن کہتا ہے، وہ کرو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہیں. اور اس تصوف کے جمود کو دور فرمایا جو رسومات کی شکل میں خانقاہوں پر قابض ہو چکا تھا. اور پھر صرف آپ نے تعلیمات نہیں دیں، بلکہ آپ نے اس کے لیے عام فہم لٹریچر پروڈیوس فرمایا جو عوام الناس پڑھ سکتی ہے. اور آپ کے لٹریچر واقعات اور کرامات پر مبنی نہیں ہے، آپ کا لٹریچر وہ ہے کہ قرآن سے تصوف کیا سمجھ آتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصوف کیا سمجھ آتا ہے. یہ تعلیم دی. 40 سے زائد کتب آپ نے تصوف میں تالیف اور تصنیف فرمائی. پھر آپ نے پریکٹیکل تعلیمات کی طرف اعتکاف کا سلسلہ شروع فرمایا اور ہزارہا لوگوں کی روحانی تربیت کا اہتمام فرمایا. آج ہزاروں لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہر سال یا کسی سال اعتکاف کی ان 10 راتوں میں شریک ہوئے، اپنے روحانی احوال بدل گئے.
اور جب شیخ الاسلام کی بارگاہ سے کوئی تصوف سیکھتا ہے تو وہ شریعت میں پختہ ہوتا ہے، شریعت سے دور نہیں جاتا، اس کی نمازیں پکی ہو جاتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، کوئی نماز چھوٹ بھی گئی تو خیر ہے. نہیں، شیخ الاسلام کی بارگاہ سے سیکھنے والا تصوف شریعت کا پابند ہوتا ہے. یہاں سے جو صوفی بنتا ہے وہ علم دین بھی جانتا ہے، وہ شریعت پہ کاربند رہتا ہے. تو یہ وہ عملی صالحیت اور روحانیت کا درس تھا جو شیخ الاسلام نے اس دور میں دیا کہ جس دور کے اندر تصوف خانقاہوں میں مقید اور جامد ہو گیا تھا، اور ان خانقاہوں سے نکال کر تصوف کی تعلیم عوام الناس میں اور جلسوں تک لے کر آئے. پھر گوشہ درود جس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کا قیام 2005 میں عمل میں آیا، جہاں 24 گھنٹے کے ہر لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. اور لوگ ٹولیوں میں آتے ہیں اور ایک خاص سکیجول کو فالو کرتے ہیں، اور کئی دن یہاں پر قیام کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہاں سے ہو کر جاتے ہیں. کئی لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب یہاں سے عشرہ کر کے اس گوشہ درود میں گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو یہ وہ تصوف ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا ہے، شریعت سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے.